بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جی جو جنوبی پنجاب کی اور بلوچستان کی حالت ہوئی ہے، تو ڈیلی جو نیوز آتی ہے اس کے متعلق آپ یقین کریں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو دل جو ہے نا وہ ایک عجیب سی سچویشن میں آ جاتا ہے، حالت میں آ جاتا ہے، اور پھر غمزدہ جو ہوتا ہے وہ غصے میں تبدیل ہوتا ہے ان لوگوں کی حالتیں دیکھ کے کہ جن کو ابھی تک وہاں کے جو ہے نا کوئی سسٹم کا نہ اس کا کوئی سدباب ہو رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ادھر کی تکلیف کیا ہے۔ تو پوری قوم جو ہے نا جی وہ ایک اپنی ہی کرسی بچانے کے چکر میں دوڑتی بھاگتی پھر رہی ہے، اور پیشی پہ بلائے گئے جی دو مجرم، ایک کی کمر میں درد ہو گیا اور ایک جو ہے نا بہت مصروف ہو گیا۔ تو صرف پوچھنا اتنا تھا کہ یہ اسمبلیوں سے سیدھے ہسپتال کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ عدالتوں کو بھی پتہ ہے، وہ نظام ایسا ہے کہ ادھر سے جو ریلیف ان کو دینا ہے وہ دینا ہے، نہیں دیں گے تو وہ ایک پہلے ہی وہ عدالتوں کو جو ہے نا وہ متنازع بنا رہے ہیں، ان کو اور موقع ملے گا۔ تو وہ بڑی زبردست چیز ہے کہ ان کے لیے ایک سجیشن ہے کہ یہ نکلے نا تو ان کو جیسے ہی اسمبلیوں سے کرسیوں سے نکلے ان کو طاقت کے ٹیکے لگائیں، نہیں تو سیدھا عدالتی کمروں میں ہی کہیں پہ ان کو شفٹ کریں جن کے کیسز چل رہے ہیں، نہیں تو ان کو ایسی ایسی بیماری ہوتی ہے جو میڈیسن جو ہوتی ہے نا اس کی اویلیبل نہیں ہوتی ہے، میڈیکل کی بک میں وہ بیماری نہیں ہوتی ہے جو ان لوگوں کو ہونا شروع ہو جاتی ہے، جج پریشان ہو جاتے ہیں، اس طرح کی تو سنی نہیں۔ تو اب نہیں، ہم اس ویڈیو چینل سے دو تین بیماریاں ایسی ہیں جو ذکر کرنا چاہتے، عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی نیچے کی منہ میں ہو جاتی ہیں۔ تو دوسرا جی عطا تارڑ صاحب ماشاءاللہ شمر کے نیزے ورگا جہاں منہ ہے، بندہ اس کو کہے کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جی عدالت میں گئے ہیں، دو رکنی بینچ بن رہا ہے جی ان کا کیس سننے کے لیے، اور کیس یہ ہے جی جو اسپیکر کا جو وہ ہوا ہے ووٹنگ ہوئی ہے اس میں بے ضابط ہیں۔ اچھا رزلٹ پہ اعتراض نہیں ہے، اس میں بے ضابط ہیں تو دوبارہ کرایا جائے، مطلب آپ کو خریدنے کا ٹائم نہیں ملا یا لوگ خریدے نہیں گئے تو آپ دوبارہ کروا کے آپ یہ صرف چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں جی ہم یہ حکومت لیں گے اور آپ کو خریدنے کے لیے کچھ سافٹ کارنر ملے، تو کچھ نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے، امید ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ نیگلیجنسی کی وجہ سے کورٹ اگر ان کے حق میں نہ بیٹھا جو نارملی بیٹھتا ہے تو کورٹ ان کو فائن شائن دے کے یا سارا کر دے، رزلٹ پہ تو اعتراض وہ خود بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو آ کے یہ چیز آتی ہے مہنگائی 38% ہو گئی، کوئی فکر فاقہ کوئی نہیں، کوئی اس پہ ذکر نہیں۔ ایک اٹھ رہا ہے جی خان ہوتا تو 400 پہ چلا جاتا ہے، ایک اٹھ رہا ہے جی مفتاح اسماعیل کا۔ یہ آپس میں آپ کو جو ہے نا ایک کنفیوژن رکھنا چاہ رہے ہیں بہانے بنا کے، لیکن ان کو نہیں اندازہ کہ یہ عوام نہیں آ رہی ان کی باتوں میں، لیکن یہ ایک اہم حقوق کی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی موج مستیاں اور اپنے جو ہے نا وہ ڈرامے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ والا تو جو ہے نا وہ اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ تو ہماری ہائی کورٹ سے بھی اپیل ہے جی جب یہ جائیں کہ تارڑ صاحب کے جی اس میں بے ضابطگی ہوئی ہیں، شاید اگر کوئی دماغ جاگ جائے، آنکھیں کھل جائیں تو وہ بھی پوچھیں جی جب سپریم کورٹ نے حمزہ کو منع کیا تھا کسی بھی قسم کی بڑی ایکٹیویٹی سے، تو اس نے 64 بندوں کا حلف کیسے لیا؟ وہ یہ بھی پوچھیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کیسے ہوئی؟ وہ یہ بھی پوچھیں کہ تارڑ صاحب آپ کو بھنگ کی کوئی دوائی گولی کھا کے پڑے ہوئے تھے جب یہ سارے کام ہو رہے تھے، جب آپ انسٹرکشنز دے رہے تھے، جب آپ جلسے جلوس جو ہیں وہ کروا رہے تھے، آپ لوگوں کو کٹوا رہے تھے، تب آپ میرے کیا بھی بندہ بولے آپ کو غیرت کی گولی اس ٹائم نہ آئی؟ کتنے بے شرم یہ لوگ ہیں کہ ہفتہ 10 دن پہلے کی چیزیں بھول کے اسی طرح کی چیز اپنی طرف سے لے کے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے چہروں پہ جو ہے نا وہ نحوست اور ایک اللہ معافی دے کہنا نہیں چاہیے، ان کے منہ پہ لانتے آئی ہوئی ہیں۔ یہ لوگوں کو غصہ اس چیز پہ چڑھتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور سمجھی جا رہے ہیں۔ آنے دے جنرل الیکشن، آپ کو جو ہے نا آپ کی جو اصل حیثیت ہے عوام بتا دے گی، تو تھوڑی دیر بس صبر کر جائیں۔ اور مین چیز جی اب عالمی میڈیا پہ جی اب شروع ہو گئے جی یہ ہو گیا، خان صاحب نے فنڈنگ کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ پہلی تو چیز ہے جی پاناما کا کیس ہوا، وہ ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ پاناما کے کیس میں بھی آپ پہ سارے عدالتیں اور آپ پہ کاروائیاں ادھر ہوئیں، تو میری پاکستان لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، یہ ہیں جی وہ ذرائع، وہ ساری جو فلمیں آپ نے 2 نمبر چلائی نا وہ یہاں پہ ہی آپ نے چلائی ہوئی ہیں۔ اب ایک خبریں دی جا رہی ہیں جی وہ آ سکتی ہیں، باہر کی عدالتیں آ سکتی ہیں یہاں پہ پوچھنے، پیسہ پاکستان میں وہ لے کے آیا، فنڈ ریزنگ وہاں پہ کی وہ اللیگل کرنے نہیں دیتے، وہاں پہ ان کے حساب سے جو بھی فنڈ ریزنگ ہوئی لیگل ہوئی، پیسہ یہاں آیا۔ باہر کی تو عدالتوں کا ایشو ہی نہیں ہے، باہر کے تو ملکوں کا ایشو ہی نہیں ہے، اگر وہ کیس بنتا بھی ہے تو خان صاحب پہ پاکستان میں بنتا ہے۔ آپ کیا بیوقوف سمجھتے ہیں قوم کو؟
اور اگر وہ کیسز بنتے بھی ہیں تو آپ نے سننے ہیں نا, فورن فنڈنگ ہی ہے نا. تو خان صاحب تو کب سے کہہ رہے ہیں ہاں سنو, تینوں کا اکٹھا سنو, آپ ادھر بھی نہیں آتے ہیں. تو یعنی کہ آپ چلا کیا رہے ہیں, کنفیوز کرنے کی کوشش کیسے کر رہے ہیں آپ قوم کو. آپ ابھی خود کنفیوز ہیں, آپ ماحول ایسا جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک کنفیوژن قوم میں لائیں, کیونکہ آگے الیکشن آپ کو کلیئرلی نظر آ رہے ہیں. آپ مری جا رہے ہیں ایک بیانیہ بنانے کے لیے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اس ویڈیو چینل سے ہم کہہ رہے ہیں, آپ مر بھی جائیں نا تو آپ کا بیانیہ نہیں بنتا. نواز شریف صاحب کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان آنا پڑے گا, وہ آئیں گے اور اس کے لیے ماحول بنا رہے ہیں. مسلم لیگ نون, مسلم لیگ شین پہ جو ہے الزام تراشیاں کر رہی ہے. یہ 2-4 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا جی کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, رانا ثناء اللہ صاحب اور میرے خیال میں رستو صاحب جو ہے نا, وہ اکٹھے ایٹ اے ٹائم جو ہے نا پریس کانفرنسز کر رہے تھے دونوں. تو آپ نے اس سے پہلے ہمیشہ پریس کانفرنسز ہوتی دیکھی ہوئیں گی, یا وہ علیحدہ علیحدہ ٹائمنگز میں ہوتی ہیں تاکہ دونوں کوریج ہوں یا تینوں کوریج ہوں, یا منسٹرز اکٹھے بیٹھ کے کانفرنس کرتے ہیں اگر 2-3 نے بات کرنی ہو. لیکن یہ نون اور شین کی کانفرنس ہو رہی تھی. بیانیہ اپنا اپنا بنایا جا رہا ہے. آپ اقتدار کے لیے رہے ہیں, اور میرے حساب سے ڈیل ان کی یہ ہوگی کہ باپ دے دو, بیٹی لے لو. لنڈن والے بچوں سے ڈیل ہوگی. اور دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں. اور ہونڈا کی گاڑیوں نے جو کچھ کیا جی, وہ آپ کو پرائسز وغیرہ, چلے نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو پرائسز دکھاتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے گاڑیوں کو لے کے اور اکانومی کو لے کے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں کرتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا دھیان رکھے جی. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.